الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي مقام آخر ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين، عزیز بزرگوں، جمادی الثانی کا دوسرا جمعہ ہے 1446 ہجری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو الفاظ، جو کلمات یہاں پڑھے سنائے جائیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے اتحاد امت پر بات ہوئی کہ اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، اور خصوصاً آج کے ماحول میں اتحاد کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے جتنا انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اتحاد اپنی سانس سے بڑھ کر ہے۔ سانس اتنی قیمتی نہیں ہے بنسبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد، کہ ہر طرف مظالم، ایک جگہ مسلمانوں کی حالت کا یا مسلمانوں کے ملک کا ٹوٹنا، وہاں خون ریزی کر دوسرے مقام پر، اور ہوتے ہوتے یہ جنگ ہماری دہلیز کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ حالات حاضرہ میں فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا یا اسی طرح کوئی بھی شیشان علاقہ ہو یا کوئی اور جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر تشدد ہے، تو وہ تشدد ذرا سا بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ مسلم امہ کی سرزمینیں ہیں،
یہ وہی زمینیں ہیں جنہیں مسلمانوں نے اپنے خون کی آبیاری سے آباد کیا تھا، اور آج آپس کی بے اتفاقی نے دن بدن وہ حالات اتنے زیادہ خراب کر دیے جس کی وجہ سے ان ممالک کا بعض اوقات انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ دوبارہ انہیں ہم حاصل کر پائیں گے یا مشکل ہے ہمارے لیے، اور بعض اوقات اللہ کی رحمت سے، قوی امید کی وجہ سے اور مسلمانوں کے اور خصوصاً مجاہدین کے حوصلے بلند ہونے کی وجہ سے انسان خیال کرتا ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سرزمینیں اسلام ہی کی سرزمینیں کہلائی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے وصف میں یہ بات شمار کی ہے اور مشرکین مکہ کو بطور عبرت کی یہ بات بتائی ہے کہ کیا یہ اپنی زمینوں کو نہیں دیکھتے کہ دن بدن ہم اس کے اطراف سے کم کیے جا رہے ہیں۔ شام کی سرزمین کی بات آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نورثها من عبادی الصالحون، ہم نیک لوگوں کو اس کا وارث بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کی سرزمین بگڑ جائے گی تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کے بعد پھر امن نہیں رہے گا۔ تو شام کی سرزمین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور دن بدن وہاں کے حالات تزلزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب باوجود اس کے کہ اسلام والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ جذبہ، وہ للہیت اپنے دلوں سے گم پاتے ہیں ہم کہ جو ہمارا ہونا چاہیے۔ تزلزل کا عالم تو اس حد تک ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی خبر اپنے گھر میں بھی نہیں ہے۔ یہ جائے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا سوچیں اور دوسرے مسلمانوں کی فکر کریں، اپنے آپ سے بے خبر ہیں کہ ہم کیا ہیں، اپنی حالت سے بے خبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی، ہمیں بنایا، شعور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا، اتنا بڑا اعزاز، اور اس اعزاز کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے سرے سے، ہم اپنے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص کوئی قدم اٹھاتا بھی ہے وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ تک یعنی اٹھا سکتا ہے، عملی قدم اپنے خاندان میں نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے خاندان میں انسان کوشش نہیں کر سکتا کہ میں اتحاد برپا کروں، اپنے خاندان میں کوشش نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خاندان میں خالص وہ جماعت تیار کروں جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تیار کی، صحابہ نے تابعین کی تیار کی، تابعین نے تبع تابعین کی تیار کی، ائمہ مجتہدین نے ایک اپنے ماتحت بڑے بڑے حضرات کو تیار کیا۔ آج یہی فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک مسلمان بنیں۔ جو چیز آج ہمارے اوپر ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آسانی کی صورت آج ہم نہیں اپنا سکتے، یہ جائے کہ ہم پر کل کوئی مشکل حکم اللہ کی طرف سے آئے اور پھر جو ہے وہاں ہم پورا نہ کر سکیں اس کو۔ قرآن کریم میں ذکر ہے نا کہ جہاد کا حکم تو سخت حکم ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت نے اس قوم پر جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کے اللہ رب العزت نے انہوں نے کہا ہم پر جہاد ہونا چاہیے، ہم جہاد کے لیے جائیں گے، نکلیں گے، فلما کتب علیہم القتال، جہاد فرض ہوا تو بس تھوڑے سے بندے رہ گئے، تھوڑے سے بندے رہ گئے جو آگے چلے گئے، باقی پچھلے سارے جو ہے وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے، آپس میں لڑنے کی وجہ سے اور نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو آج ہم بات تو بڑی کر لیتے ہیں کہ جہاد ہے، لیکن قدم ہمارا جو ہے وہ جہاد کا نہیں، نماز کا بھی نہیں ہے،
قدم ہمارا اللہ رب العزت سے لو لگانے کا اس حد تک ہے کہ ہم صرف اور صرف کوئی فوت ہو جائے تو بس رسمی طور پر کہہ لیتے ہیں جی ہاتھ اٹھا لے دعا کر لیتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا تعلق تو صرف اس حد تک رہ گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف رسمی طور پر جن چیزیں پورے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس جو ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو یہ سب سے پہلے تو میرے لیے پھر آپ سب حضرات کے لیے یہ نیا سبق ہے کہ آج ہم عبرت حاصل کر لیں, آج ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں, آج ہم اپنے اندر للہیت پیدا کر لیں, آج ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں کہ ہم اللہ سے ڈریں. جو بھی معاملہ ہو جائے ہمیں اللہ کا خوف مد نظر رکھنا چاہیے. یار یہ اللہ کہیں مجھ سے پھر بدلہ نہ لے. دل میں یہ خیال فوراً آنا چاہیے. اس خیال کا کیا کہ انسان اتنے بڑے کام سر انجام دے دے کہ یعنی اپنے صلہ رحمی کو کمال ہر درجے تک جو ہے اسے کیا کر دے, توڑ دے, پھر اسے اللہ کی یاد آ جائے, پھر تو انسان بہت بعد میں چلا گیا ہے. لیکن کوشش کی جائے کہ جو بھی معاملہ میرے سامنے آئے فوراً میرے دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے, مجھے اللہ کے حکم یاد آنے چاہیے کہ اس وقت میرے اوپر اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے. میری سیرت سے, میری صورت سے, میرے اخلاق سے, میری معاشرت سے, میری عبادات سے کیا اللہ راضی ہے؟ اس بات کو مد نظر رکھنا. عبادت میں بھی یہی بات ہے. عبادت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس میں یہ بات نہیں رکھ سکتا میں تو بڑی عبادت کرنے والا ہوں, میں تو پکا جنتی ہوں. یہ تو اس بندے کو بھی معلوم ہے جو نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, عبادات سر انجام دیتا ہے. اس کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرے ایک عمل کو سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں مجھے حاصل ہوگا. اللہ کا فضل ہی شامل حال ہوگا کہ میری اعمال قبول ہوں گی. تو کم از کم انسان اپنے دل میں وہ خیالات, وہ جذبات اللہ رب العزت سے لو لگانے کے, اللہ رب العزت سے مانگنے کے وہ پیدا کرے. دعا کا اور دیگر جتنی عبادات ہیں, بعض عبادات ایسی ہیں کہ بعض کو ہم نے اوپر خواہ اپنے اوپر تھوپا ہوا ہے. دعا کا ہر وقت انسان تذکرہ کر سکتا ہے, ہر وقت انسان مانگ سکتا ہے, چلتا پھرتے بھی مانگ سکتا ہے. البتہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان نماز پڑھ لے, نماز کے بعد دعا مانگ لے. یہ آداب ہیں. لیکن ہر وقت انسان دعا کر سکتا ہے, دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی مل گیا, یہ سلام, یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. کتنی بڑی دعا ہے. انسان راستے میں سفر کر رہا ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے, ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کی ذکر و اذکار, تسبیحات میں کوئی ملتا ہے تو الفاظ سے وہ گفتار, وہ کردار, وہ اپنے کردار سے جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ واقعی پتہ چلے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں امتی ہوں. تو سب حضرات آج سے یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کو زندہ کریں گے, ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. اور تعلق محض اس سے نہیں جوڑتا انسان کہے بس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں, مسلمان ہوں, بس میرا تعلق بن گیا ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ تو ایک عہد ہے. وہ عہد کی پاسداری آپ کو ہر حال میں, آپ خلوت میں ہیں تب بھی آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا اپنی خلوت کو میں نے جلوت میں تبدیل کرنا ہے. اپنی خلوت کو یہ نہیں خیال کرنا کہ میں بالکل جو ہے خلوت میں ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا, بلکہ اس وقت وہ یہ خیال مد نظر کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ہے. تو کوئی ایسا عمل نہ سر انجام دے کہ جس کی وجہ سے کوئی ظاہری گناہ بن جائے. ظاہری گناہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے. کل امتی معاف الا المجاہرین, ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اعلانیہ گناہ والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اعلانیہ گناہ سے لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا ڈر, اور جب لوگ نہ بھی ہوں, خلوت میں ہو انسان, پھر بھی اللہ کا ڈر, ہر حال میں اللہ کا ڈر. تو ڈر تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کے احکامات انسان زندہ کرے گا, دل میں یہ کیفیت لائے گا کہ اللہ میرے حالات سے واقف ہے. اور صرف آپ سب حضرات اگر 5 منٹ کے لیے انسان صرف 5 منٹ کے لیے ایسی خلوت میں چلا جائے کہ اپنی قبر کی تنہائی یاد کر لے, پھر پتہ چلے گا کہ تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے. انسان کو اس وقت وہ اپنی اندرونی کیفیت کی یار
میرا مرنا ہے، مرنا تو برحق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے یہ سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا یہ جواب میرے زبان پر اس وقت آ جائیں گے، یا یہ جواب اس وقت میری کم علمی کی وجہ سے، کم علمی تو نہ کہیں بلکہ منافقت کہیں، منافقت کی وجہ سے، یا میرے افعال سے، میرے اقوال سے شرک کی بو آنے کی وجہ سے مجھے وہ الفاظ اس مقام پر یاد نہیں آئیں گے؟ تو خصوصاً کوشش کی جائے آج سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اتحاد امت کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ اگر آج ہم نہیں جو ہے اپنے آپ کو سدھاریں گے، اگر آج ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، میں آپ کو تحیتاً کہتا ہوں، آنے والی نسلوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ مسلمان ہوگی، ان کے اندر اسلام آئے گا، خود اپنے اندر اسلام نہیں ہے، دوسروں کے اندر اسلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو کیسے انسان کہہ سکتا ہے یار آپ یہ عمل کریں، خود اپنے اندر عمل نہیں ہے؟ تو عمل کی میں نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ حضرات نے بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، جو اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف اچھے کاموں کا، جتنے بھی اچھے کام ہیں ان سب کا حکم کرے، منکر جتنی بھی ناشائستہ حرکتیں ہیں ان سے لوگوں کو منع کرے، یہی لوگ، یہی جماعت جو ہے وہ کامیاب جماعت ہے۔ فرمایا اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ کی آیتیں پڑھتی ہے آنا اللیل، رات کے اطراف میں۔ رات کے اطراف بہت عظیم پہلو ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ رات کے وقت اللہ رب العزت کی یاد، اسی طرح وہ ہم یسجدون، سجدے میں ہوتے ہیں، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدے میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اتحاد امت پر جو حدیث میں نے پڑھی، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ بندہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنے اندر تہیہ کریں، آج ہم اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہ تو تکلیف دیں گے، نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیں گے، معاشرہ ہمارا ٹھیک ہونے کی طرف جو ہے گامزن ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا